السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر کچھ یوں ہے جی کہ امریکی فوج کے چھوڑے اسلحے کے ساتھ طالبان کی فتح پریڈ۔ افغانستان میں امریکی فوج کی شکست اور انخلا کا جشن جاری ہے اور امریکی فوج کے چھوڑے اسلحے کے ساتھ فتح پریڈ کی امریکی دفاعی ساز سامان کی نمائش کے لیے پریڈ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس میں ہمویز اور متعدد امور سر انجام دینے کے لیے استعمال ہونے والے فوجی ٹرک بھی شامل تھے۔ ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی شہر کے اوپر پرواز کرتا رہا۔ حالانکہ امریکہ نے جاتے جاتے اپنا جو دفاعی ساز و سامان تھا اسے ناکارہ کرنے کی کوشش کی اور بہت سی چیزیں انہوں نے تباہ و برباد کر دیں، اور قندھار اور خصوصاً کابل ایئرپورٹ اور ارد گرد کے علاقے جہاں ان کے یہ اسلحہ ڈیپو وغیرہ تھے وہاں پہ ایک کباڑ کا بہت بڑا انہوں نے ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود طالبان کے ہاتھ ایک بہت بڑا ذخیرہ لگ گیا ہے دفاعی ساز و سامان کا، جس کے ہوتے ہوئے وہ خطے کی ایک بہت بڑی دفاعی طاقت کے طور پر ابھریں گے۔ اور جب اب دنیا نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ہمویز گاڑیوں کو بھی استعمال کر لیا اور انہوں نے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی اڑا رہے ہیں جس کے اوپر طالبان کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو یقیناً طالبان ایسے ماہرین پیدا کر لیں گے جو ان چیزوں کی مرمت کر سکیں اور انہیں قابل استعمال بنا سکیں۔ بھارت جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، روز اول سے ہی اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع کوئی وقت ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اب افغانستان میں بھی اس نے طالبان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بہت کوشش کی، پاکستان کے خلاف اس نے ایک محاذ بنانے کی کوشش کی اور وہ لگے رہے، مگر اب جب کہ امریکہ نے انخلا کے وقت مودی صاحب کو گھاس تک نہ ڈالی، اور خیر بائیڈن صاحب نے تو یورپی ممالک کو گھاس نہیں ڈالی، نیٹو فوج کو گھاس نہیں ڈالی، اور انہوں نے انخلا کا حکم نامہ جاری کر دیا، اور کیونکہ ان کا نقصان اتنا ہو گیا تھا، انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمیں اس خطے میں افغانستان میں ہم نے جو پانا تھا جو کھونا تھا کھو چکے ہیں، مزید ہم یہاں کچھ نہیں پا سکتے، تو وہ تو چلتے بنے، تو ان کے چلتے چلتے ہی مودی صاحب بھی چپکے سے کھسک لیے۔ آپ کو بہت ہمت ہے، اگر آپ کو ان کی واپسی کے اوپر اعتراض ہے تو آپ موجود رہتے، آپ مقابلہ کرتے، آپ طالبان کو افغانستان نہ فتح کرنے دیتے، 20-22 سال آپ بھی لگا لیتے، آپ کو پتہ چل جاتا کہ بھائی کس میں کتنا دم ہے، مگر آپ نے بھی کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی، اور وہاں بیٹھ کے آپ کے تجزیہ نگار بھی اور آپ بھی اور آپ کی کابینہ کے لوگ بھی جس کا جو دل چاہ رہا ہے طالبانوں کو اور پاکستان کو اور بائیڈن انتظامیہ کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ بھائی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے، آپ اترتے افغانستان میں 2-4 دن گزارتے پتہ لگ جاتا، وہ تو آپ کر نہیں سکے۔ اپنے جو پروجیکٹس آپ نے چلائے تھے طالبانوں نے آپ کو آفر بھی کی، آئیں بھائی اپنے پروجیکٹس پورے کریں، مگر نہیں، آپ نے بھاگنے میں عافیت جانی۔ اب وہاں جا کے آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 75,000 گاڑیاں امریکی چھوڑ کر آئے ہیں اور جنگی ہیلی کاپٹر جنگی جہاز چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اور بھائی 20 سال انہوں نے امریکہ کو کوٹا ہے، کہیں کوٹ لگائی ہے کہیں کوٹ کھائی ہے، بہت سا نقصان کیا اپنے ملک کا، اور بہت سا نقصان انہوں نے امریکیوں کو دیا بھی ہے۔ اب امریکیوں نے پہچان لیا کہ یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہاں لڑنا، وہ جا رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ موجود رہتے، آپ کو تو انہوں نے نہیں کہا تھا آپ جائیں، آپ نے جانا تھا، آپ چلے گئے۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ جہاں امریکہ اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ، اتنے بڑے ذخیرے کے ساتھ اور اتنے ایک کفار کی فوج کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکا، تو ہم اکیلے کیا کریں گے؟ آپ بھلے ایک بہت بڑا ملک ہیں، مگر آپ میں کتنا دم ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری دنیا کو بھی پتہ ہے، تو لہٰذا کسی کے ساتھ پنگا نہ لیں اور فضول کی مت ہانکیں، اور جو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں حالات کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، یہ اسی میں سب کی بھلائی ہے۔